فرض اور شوق میں فرق کی وضاحت فرما دیں۔ زندگی چاہے کتنی ہی بڑی ہو، اس میں انسان کا سفر تو ایک مرتبہ ہے۔ چاہے زندگی میں کتنی کمپلشنز ہوں، جتنی آبلیگیشنز ہوں، سفر تو ایک ہی ہونا ہے، یعنی کہ اس نے چلنا تو ایک ہی طرف ہے۔ مثلا کسی شخص کے بے شمار ارادے ہیں کہ فلاں شہر میں جائے، تو جانا تو صرف ایک گاڑی میں ہے، باقی ساری سوچ کے امکانات ہیں۔ شوق ہو، فرض ہو یا مجبوریاں ہوں، انسان نے چلنا تو ایک طرف ہے۔ اب اس کے اندر اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعض لوگ اختلافات میں رہتے ہیں اور پھر ساری عمر انہیں ٹینشن رہتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس ٹینشن کو دور کر لیتے ہیں۔ اگر آپ شوق کو بھی تابع فرمان الہی کر لو اور فرض بھی اللہ کے تابع ہو، تو ان دونوں کے درمیان بڑی ہارمونی پیدا ہو جائے گی اور سفر کامیاب ہو جائے گا۔ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا کہ آپ کا شوق کیا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے حکم کے علاوہ شوق رکھا ہوا ہے اور کوئی فرض آپ نے اپنے ذمے لگا لیا ہے، تو پھر دقت پیدا ہو جائے گی۔ اگر کوئی چیز آپ کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بن گئی تو پھر مسئلہ بن جائے گا، ابتلا پیدا ہو جائے گی اور انسان ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرف آپ چل رہے ہیں، چاہے وہ دنیاوی سفر ہی ہو، اس میں اگر دینی سینکشنز نہ ہوں، پابندیاں نہ ہوں، تو آپ کا سفر کمزور ہو جائے گا۔ آپ کا سارا سفر دنیا میں ہونا ہے، دین کا سفر بھی ادھر ہی ہونا ہے، زندگی ادھر ہی پوری ہونی ہے اور مقامات ادھر ہی مل جائیں گے۔ آپ یہی سارا سفر طے کر رہے ہیں۔ کھانا آپ نے اناج ہی ہے، چلتے چلتے جانا ہے اور جانا اسی قبرستان میں ہے جس میں لوگوں کو آپ نے بھیجا ہے۔ تو یہ سارا کام ادھر کا ہے اور اس کی ججمنٹ جو ہے وہ ادھر سے ہوگی اور ایویلویشن ادھر سے ہوگی، اور اس طرح یہ زندگی یہی کامیاب ہو جائے گی۔ زندگی کا فیصلہ یہی ہو جائے گا، چاہے کامیاب ہو یا ناکام ہو۔ انسان نے یہیں پہ مرنا ضرور ہے اور ہونا فنا ہی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم سے چلایا ہے یا کسی اور کے حکم سے چلایا ہے۔ تو وہ زندگی جو اللہ کے حکم کے علاوہ چلتی جا رہی ہے، مجبوریوں میں چلتی جا رہی ہے، اس میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ شوق کہتا تھا کہ یہ کام نہ کرو اور فرض کہتا تھا کہ یہ کام کرو۔ اب یہ فرض تنخواہوں والا فرض ہو سکتا ہے، دفتروں والا فرض ہو سکتا ہے، حکومت کا فرض ہو سکتا ہے، یا یہ اسٹیٹ سیکرٹس یعنی سرکاری راز ہیں اور یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں۔ ورنہ تو ہمارے دین میں صرف ایک چیز ہے، وہی فرض ہے، وہی عبادت ہے اور وہی شوق ہے۔ فرض اس چیز کو اللہ نے بنایا اور شوق اس شخص نے خود بنایا۔ دل بھی ادھر سے ہے اور ایمان بھی ادھر سے ہے، تو آپ اپنے آپ میں تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ پیدا کر لو، یعنی یہ کہ جو کچھ آپ کر رہے ہو، چاہے دنیاوی مجبوری ہے، اس کو دین کا حصہ بنا لو۔ مثلا تنخواہ دفتر سے لیتے ہو، 6 گھنٹے کام کرتے ہو یا 8 گھنٹے کام کرتے ہو، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس 8 گھنٹے کے کام کو آپ عبادت بنا لو؟ وہ اس طرح کہ آپ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دینا ہے، اس نے کہا ہے کہ جب دفتر میں آ کر آپ اپنا رزق لے لو، اور آپ یہ سمجھ لو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے رزق لینے جا رہے ہو، چاہے وہ دفتر ہو یا کوئی اور جگہ ہو۔ اس کام کو آپ اللہ کا حکم سمجھو اور آپ یہ سمجھو کہ آپ جو یہ پیسہ کما رہے ہو، اس سے آپ کے معصوم بچوں کا گزر اوقات ہو جائے گا، پھر یہ نیکی کا کام ہے۔ یعنی آپ اپنے پیسہ کمانے کے عمل کو کسی نیک مقصد کے لیے استعمال کرو، تو اس طرح بندہ خود بخود نیک ہو جاتا ہے۔ آپ صرف اپنا مقصد نیک کر لو۔ آپ نے نیکی کے لیے آنا جانا کہیں نہیں ہے، بلکہ یہی ٹھہرنا ہے جہاں آپ ٹھہرے ہو۔ آپ صرف اپنی نیت اللہ بنا لو تو آپ کا سارا سفر عین اللہ ہے۔ اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی تو آپ کا سفر خراب ہو جائے گا، چاہے آپ حج کرنے ہی چلے جاؤ۔ تو مدعا یہ ہے کہ ساری بات آپ کی نیت کی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو، تو آپ فرض اور شوق کو یکجا ہی رکھو تو بہت بہتر ہے۔ ان دونوں کو آپ الگ نہ ہونے دو۔ آپ یہ کہو کہ وہی میرا شوق ہے اور وہی میرا فرض ہے۔ میں رزق کے لیے دکان پر جا رہا ہوں اور اسے اللہ کا حکم سمجھتا ہوں، وہاں میرا دل بڑا لگتا ہے، بس میرا دکان پر جانا ہی بہتر ہے۔ وہیں جا کر آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں اور وہیں شوق سے رہتے ہیں اور شوق سے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ الحمدللہ روزی بھی پوری ہوتی ہے اور اللہ بھی راضی ہے۔ تو شوق کے اندر ہی فرض رکھو اور فرض کے اندر ہی شوق رکھو اور اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ۔ یہی تو دین کا کمال ہے کہ ہر طرح کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو سکتی ہے اور ہر طرح کا انسان جو ہے وہ ولی اللہ بنتا رہا ہے، اور یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ہر طرح کی زندگی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور سرخرو ہوئی ہے۔ ہر شعبے کا آدمی اللہ کے راستے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ اس طرح وہ کہتا ہے کہ اللہ کی مہربانی ہو گئی، تو ہر قسم کی زندگی پر اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں کی ہیں۔ یہ بات ریکارڈ میں موجود ہے۔ مثلا ایک آدمی لوہار تھا اور وہ ولی اللہ ہو گیا، ترکھان تھا اور وہ بھی ولی اللہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ شعبے کی کوئی بات نہیں ہے، چاہے آپ کا کوئی بھی شعبہ ہو، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے احسان کی بات ہے۔ تو اگر آپ اللہ سے رجوع رکھو تو ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ ہر وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ دور کی بات
بات نہیں ہے، آپ نے کہیں دوڑنا نہیں ہے، صرف ٹھہرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا۔ تو جس طرح سورج نکلتا ہے تو دھوپ آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ آپ نے صرف اپنی نیت درست کرنی ہے۔ آپ جنگل میں اللہ کہو تو وہیں پر ہی اللہ ہے، تنہائی میں بولو تو تنہائی میں اللہ ہے، دل میں آپ اللہ کو آواز دو تو وہ دل میں آپ کی آواز سن لے گا، با آواز بلند بلاؤ گے تب بھی وہ سن لے گا۔ یہ اللہ کا کام ہے، جنگل اس کے، صحرا اس کے، پہاڑ اس کے، دریا اس کے، اور سب کچھ ہی اس کا ہے۔ بس جہاں آپ پکارو گے وہیں پر اللہ ہے، صرف نیت کی بات ہے۔ نیت صحیح ہو تو شوق اور فرض میں فرق نہیں ہوتا اور وہ ایک ہو جاتے ہیں۔